السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو میں نے آپ کو وائرنگ کے بارے میں کافی معلومات دی۔ ابھی ایک کنڈیوٹ وائرنگ کے بارے میں بھی پی وی سی جو کنڈیوٹ وائرنگ ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کافی معلومات دے چکا ہوں۔ وہ جو رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دوں گا میں، جتنی بھی رہ گئی ہے اس کے ساری جو وائرنگ کے لحاظ سے جو معلومات ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اگر میں کسی قسم کی بھی وائرنگ کروانی ہو آپ نے، اس کے لیے کون سا سامان، کون سے اوزار استعمال ہوتے ہیں، کس قسم کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان کے لیے میں آپ کو سارا سامان، ان کا اوزار وغیرہ کیسے کی جاتی، اس کی احتیاطیں، پھر ساری معلومات جو میں نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ اور اب چلتے ہیں ہم آگے، کنڈیوٹ وائرنگ کا جو کچھ رہ گیا اس کے بارے میں ہم معلومات لیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کنڈیوٹ میں کیبلز ڈالنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے وائرنگ کرنے کا طریقہ سیکھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کنڈیوٹ میں کیبلز ڈالنے کا طریقہ۔ تو پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جی۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ کیبلوں کو کنڈیوٹ کے اندر سے کھینچ کر گزارنے کے لیے اسٹیل کا تار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو ڈرا وائر کہتے ہیں۔ ڈرا وائر کو عموماً کنڈیوٹ کے نصف کے تنصیب کے دوران ہی کنڈیوٹ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ بعد میں آسانی رہے۔ اگر اسٹیل وائر کو کنڈیوٹ میں پہلے نہ ڈالا گیا ہو تو کیبل ڈالنے کے لیے کنڈیوٹ کے آخری سرے سے اسٹیل وائر کو ڈال کر پہلے سرے سے باہر نکال لیتے ہیں۔ سرکٹ کے مطابق دوڑائے جانے والے تاروں کے سروں سے تقریباً 5 سم 2 انچ کی لمبائی کا انسولیشن اتار کر انہیں ڈرا وائر سے باندھ دیتے ہیں۔ کیبلوں کے رول یا بنڈل اس طرح رکھیں کہ کیبل آسانی سے کھینچی جا سکے۔ کیبلوں کو سیدھا اور متوازی رکھا جاتا ہے تاکہ ان میں بل اور موڑ نہ آنے پائے۔ بل اور موڑ کی وجہ سے ان کا کھینچنا اور کنڈیوٹ کے اندر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی انسولیشن خراب ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تاروں کو آسانی سے کھینچنے کے لیے لبریکینٹ کے طور پر ٹیلکم پاؤڈر یا چاک استعمال کرتے ہیں۔ لبریکینٹ کے طور پر کنڈیوٹ کے اندر آئل کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کنڈیوٹس میں مناسب فاصلے پر تاریں ڈالنے کے لیے انسپیکشن باکس لازمی رکھنے چاہئیں تاکہ آسانی رہے۔ کیبل کو سیدھا رکھتے ہوئے ڈرا وائر کو کھینچنے سے کیبل کنڈیوٹ میں سے گزاری جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ کسی موڑ وغیرہ کی وجہ سے کیبل کھینچنے میں دقت پیش آئے تو تاروں کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف دھکیل کر آگے کی طرف کھینچیں۔ اس طرح آگے پیچھے حرکت دیتے ہوئے کیبلز کنڈیوٹ سے باہر نکال لیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ انہوں نے ڈائیگرام یہ دکھائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس نے اس کے آخری سرے کے ساتھ باندھ دیا ہوگا اس کو اور اس میں سے گزار رہا ہے۔ یہ دیکھیں کنڈیوٹ کے اندر سے ٹھیک ہو گیا۔ یہ کنڈیوٹ ہے، یہ دیکھیں اس نے ایک جو لوہے کی جو تار اس کے ساتھ جو کیبلز کو ایک کو آخری سرے کو باندھ کر اور اس کا آخری سرا اس کے اندر سے ڈال کر تو وہ کھینچ رہا ہے اس کو اپنی طرف، باہر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ یہ ڈائیگرام ہے اس کی، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی بڑے سائز کی زیادہ کیبلوں کو کسی کنڈیوٹ میں سے گزارنا ہو تو ان کیبلوں کے سروں کے قریب ڈرل سے سوراخ کر کے ان میں اسٹیل وائر کو گزار کر بل دے کر رسی کی طرح بنا لیں اور ان اسٹیل وائر کے آخری سروں کو دھاگے دکھائے گئے طریقے کے مطابق گول کر کے مناسب طریقہ سے کھینچ لیں۔ دیکھیں یہ انہوں نے مناسب طریقہ بتایا ہے، گول طریقہ کر کے انہوں نے بتایا ہوا ہے۔
کہ اگر زیادہ تاریں گزارنی ہوں تو ان کو ڈرل کے ساتھ سراخ کر کے اس کو اچھے طریقے سے اسٹیل کے وائر کے ساتھ باندھ کر تو اس کو گول کر لیں تاکہ کھینچنے میں آسانی ہو۔ اللہ حافظ۔